بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، صدقہ کرنے کے تعلق سے ایک اہم بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کو کسی قسم کا صدقہ دیں تو اس تعلق سے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ کسی کو صدقہ دیتے وقت دل میں یہ امید نہ رکھیں کہ یہ میرے لیے دعا کرے گا یا میری تعریف کرے گا یا مجھ سے خوش ہو جائے گا یا مجھے کوئی اور اس سے مفاد حاصل ہوگا یا اس کو دینے سے مجھے کچھ اور مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، صدقہ دینے کا پہلا ادب، پہلا اصول، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ صدقہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کس لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ مخلوقات میں سے کسی سے کچھ نہیں چاہتا، وہ تو خرچ کرتا ہے اپنے رب جل وعلا کے قرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور وہ عنقریب اسے راضی کرے گا۔ اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اہل جنت کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔ قول اللہ جل وعلا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ مساکین کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔ وہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی تعریفیں کریں، نہیں، بلکہ ان کو مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ یہ چیز ہونی چاہیے انسان کے دل میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، رب ذوالجلال ہمیں عافیت عطا کرے، ہمارے احوال سے اللہ رب ذوالجلال درگزر فرمائے کہ اکثر لوگ خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو زکوٰۃ فرض ہے، جو زکوٰۃ فرض ہے اموال پر، وہ زکوٰۃ بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، جہاں انہوں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے الیکشن کے لیے۔ کیا یہ للہیت ہے؟ اللہ المستعان۔ کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ، صدقات ایسے لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں جو مشہور ہوں، فیمس ہوں معاشرے میں، تاکہ ان کی تعریف کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں کہ ہمیں اتنا فلاں نے دیا ہے، اتنا فلاں دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہیں خرچ کرتے ہیں اپنے ذاتی تجارتی معاملات کو سولڈ کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے۔ کیا یہ للہیت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب ذوالجلال غنی ہے۔ اللہ کے ہاں ایک کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دیا جائے۔ اگر وہ گٹھلی خالص اللہ کے لیے خرچ کی گئی ہے اور پہاڑ سونا کسی غیر کے لیے کیا گیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے عند اللہ جل وعلا۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو، ایسی زکوٰۃ کو قیامت کے دن میزان الہی میں نہیں تولے گا جو خالص میرے اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئی تو، یاد رکھیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے صدقات، ہماری زکوٰۃ ہی جہنم میں جانے کا کہیں سبب نہ بن جائیں، کیونکہ اگر صدقہ، زکوٰۃ خالص اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہوئے تو یہ مال جو ہے انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جنہیں سب سے پہلے جلایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ قاری قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا۔ رب ذوالجلال اسے لائے گا، اسے اپنی نعمتیں شمار کروائے گا، وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھلایا۔ ارشاد فرمایا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن میری خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے سیکھا اور سکھلایا، اور تجھے وہ شہرت دنیا میں مل چکی، کہا جا چکا جو کہنا تھا لوگوں نے۔ حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، چنانچہ اسے منہ کے بل کے سیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں شمار کروائے گا جل وعلا، وہ تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ رب فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، ایسا لڑا کہ حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، رب تو وہ ہے جو سینوں کے حال کو جانتا ہے۔ لوگ تیرے لیے نشان حیدر لے کر کھڑے ہوں، لوگ تیرے لیے انعامات لے کر کھڑے ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو وہ دیکھوں گا جو تیرے دل میں ہے، وہ میرے لیے اخلاص ہے یا نہیں۔ فرمایا تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شجاع کا لقب مل جائے۔ قد قیل تجھے کہا جا چکا، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، منہ کے بل کے سیٹ کر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا رب ذوالجلال میں نے تجھے دنیا میں نعمتیں عطا کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے مال تیری راہ میں خوب خرچ کیا، یہ کر وہ کر، بہت کچھ کیا، بہت خرچ کیا تیری راہ میں۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال میری راہ میں اس لیے خرچ نہیں کیا کہ میرا قرب تجھے حاصل ہو، میری خوشنودی تجھے حاصل ہو، فقط اس لیے کہ لوگ تیری سخاوت کے گن گائیں، لوگ تیری تعریفیں کریں، تیرے نام کے جو ہے وہ اشتہار چھپیں، لوگ تیرے بارے میں جو ہے باتیں کریں فلاں اتنا خرچ کرنے والا ہے۔ فقط قیل یہ تجھے کہا جا چکا، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، منہ کے بل گھسیٹ کر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو دلوں کی اصلاح کیجیے، دلوں کو ٹٹولیے، دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس چیز کو مقصود رکھیں۔ میرے بھائیو اللہ کی عطا بڑی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ سے شرف قبولیت مانگا کریں۔